تمام قسم کی توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، شان و شوکت اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اس دنیا کا پالنہار ہے، جو اس دنیا کا رچیتا اور رچناکار ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، جو ہمیں روزی عطا کرتا ہے، جو ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، جو ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں میں ہمارے کام آتا ہے۔ اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا، لیکن اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کر کے یوں ہی تنہا اور آوارہ نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں ہماری تخلیق کا مقصد ہمیں بتا دیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، یعنی وہ کام جس سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ہم اس سے رک جائیں، اور وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہے ہیں، کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کام کو بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا، کیوں کہ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، عمل کے اعتبار میں تم میں سے بہتر کون ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا اس دنیا فانی میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، یعنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب اور فلاح پا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جس موضوع کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے نماز۔ دیکھیے، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور یہ وہ عبادت ہے، روزہ، صدقہ، حج، یہ سب اللہ رب العالمین نے زمین پر نازل فرمائے، لیکن نماز ایک اکلوتی ایسی عبادت ہے جسے آسمان پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو تحفہ دیا تھا۔ پہلے کے زمانے میں 50 وقت کی نماز فرض کر دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے جو تحفہ دیا تھا
وہ یہی 50 وقت کی نماز تھی، لیکن 50 وقت سے دھیرے دھیرے کر کے 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اور ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ان 5 ٹائم کی نماز پڑھنے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے کام کاجوں میں مشغول رہتے ہیں، ہم اپنی دکانوں میں ہوتے ہیں، ہم اپنی کھیت باڑیوں میں ہوتے ہیں۔ ارے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بے نمازی ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری نظر میں، تمہاری نظر میں وہ مسلمان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ہمارے گھر آئے گا، ہمارے گھر جائے گا، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ انسان بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ اور ایسے آدمی کا انجام کل قیامت کے دن دہکتی ہوئی آگ کا ہوگا، جہنم میں داخل کرے گا اللہ رب العالمین۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اسلام میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو جان پوچھ کر چھوڑ دینے والا شخص، جان پوچھ کر ترک کر دینے والا شخص حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں میرے پیارے ساتھیوں، یہ نماز ہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے بھی زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں اذا حزبہ امر صلی، یعنی اللہ کے رسول کے اوپر جب مصیبت لاحق ہوتی، جب پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے، آپ نماز پڑھا کرتے۔ اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب مصیبت آتی، جب پریشانی آتی تو اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جاتے، اور ہم گالیوں میں مشغول ہو جاتے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری بستی، ہمارا گاؤں جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم اپنی زبان سے جو برے کلمات نکالتے ہیں، برے جملے نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا عالم کیا تھا، اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا کہ اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس قدر افسوس کا مقام ہے یہ دین کا اتنا اہم ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ ابے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نمازوں سے دور ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے جی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے نا تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے، لیکن نماز پڑھا کرتے۔ ارے بے غیرتوں، شرم کرو، ہم تو ان منافقوں سے بھی بدتر ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، ہماری دکانیں ہم سے نہیں چھوٹتی ہیں، ہمارے چوراہے ہم سے نہیں چھوٹتے ہیں، ہمارے گھر ہم سے نہیں چھوٹتے ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کاغا خاک کے مسلمان ہیں ہم۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیچارہ مؤذن دن میں 5 مرتبہ مسجد سے یہ صدا لگاتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اتنے وہ ہیں، ہم اتنے
بے غیرت ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہماری مصیبت اور پریشانیوں میں کام آتا ہے، اللہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی غیر کو شریک مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم اپنے کام کاجوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو بے نمازی ہیں، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو نماز پڑھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ دیکھیے، جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ پوچھیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں، جہنم میں تو اتنے بڑے بڑے آدمی جو دنیا میں کروڑ پتی آدمی تھے، عزت دار آدمی تھے، جہنم میں چل رہے ہیں، جنت والے پوچھیں گے کیا؟ ما سلککم فی سقر، پہلا سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی؟ تمہیں اللہ رب العالمین نے جہنم میں کیوں داخل کیا ہے؟ تم تو دنیا میں ہمارے رشتہ دار تھے، تم تو دنیا میں امیر آدمی تھے، تم تو دنیا میں لکھپتی آدمی تھے، دنیا میں لوگ تمہاری عزت کیا کرتے تھے، تم تو دنیا میں مسلمان تھے، ہماری جماعت میں آتے تھے، ہماری محفل میں بیٹھتے تھے، ہمارے گھروں میں آتے تھے، ہمارے ساتھ بزنس کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم میں کیوں داخل کیا ہے؟ تم نے دنیا میں ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ہے؟ وہ اپنا پہلا جرم یہی بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازوں سے دور تھے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور تھے، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی تھی، لیکن ہم اپنے کام کاجوں میں مشغول رہتے تھے، ہم اپنے گھروں میں ہوا کرتے تھے، ہم اپنی کھیت باڑیوں میں مشغول رہتے تھے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم میں داخل کیا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوا کرتی تھی کہ میرے پڑوس میں غریب رہتا ہے، میرے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے، میرے پڑوس میں ایک یتیم بچہ رہتا ہے، میرے پڑوس میں غریب رہتا ہے، آج اس کے گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا، ہمیں اس بات کی بھی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم میں داخل کیا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ سپ کرنے والوں کے ساتھ گپ سپیں کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم میں داخل کیا ہے۔ پہلا سوال، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور یہ آیت، یہ آخری کی آیت نوجوانوں کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ سپ کرنے والوں کے ساتھ گپ سپیں کیا کرتے تھے۔ آج دیکھ لو، جہاں 4-5 نوجوان کھڑے ہیں وہاں بیہودی کی بات ہوتی ہے، بے ڈھنگی باتیں ہوتی ہیں، بری باتیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ سپ کرنے والوں کے ساتھ گپ سپیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ چاہیے
کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز پڑھیں. ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بے نمازی ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. نماز ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر نماز ہی نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا. اگر نماز صحیح ہے تو آگے دوسرے سوال کرے گا، اور اگر نماز ہی صحیح نہیں ہے تو وہیں سے جہنم میں داخل کر دے گا. کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں، وہیں سے جہنم میں پھینک دے گا. جاؤ میرے فرشتوں، اس کو جہنم میں داخل کر دو. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں، اپنی گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. کون سی جہنم کی آگ؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون سی جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی اولاد بے نمازی، پکی بے نمازی، نمازوں سے کوئی پرواہ نہیں. بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بہت سی ماں ایسی ہیں جو نماز پڑھتی ہیں لیکن ان کی بیٹی بے نمازی، ان کا بیٹا بے نمازی. خود نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا بیٹا بے نمازی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. کیا کہا؟ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑ کر مسجد تک لے جاؤ، اس کو نماز کی دعائیں سکھاؤ، اس کو نماز کا طریقہ سکھاؤ. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس بچے کو مار کر نماز پڑھاؤ. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. یہاں باپ بے نمازی ہے، اس کو کون مارے گا؟ باپ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے باپ. تو ادھر اللہ کے رسول نے حکم کس کے لیے دیا؟ 7 سال کے بچے کے لیے. 10 سال کا ہو تو مارو. اور یہ باپ بیٹا چونٹا 40 سال کا ہے، 45 سال کا ہے، 50 سال کا بے نمازی ہے. ابے چارہ کھودنے سے فرصت نہیں ہے تم کو مچھلیوں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں ہمارا حال کیا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے ہم مچھلی کھیلنے ماچا گورا جا رہے ہیں، 4 بجے نکلنا ہے، 3 بجے کا الارم بھر کے سوئے گا بھائی. شرم آنا چاہیے. اللہ کے نماز کے لیے ہم الارم نہیں بھرتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں. ماچا گورا جاؤں گا، ابے کمال کر رہے ہیں، جو ضروری ہے وہ کرو. پہلے مچھلی کھیلنے جا رہا ہے، الارم 3 بجے سے بھر رہا ہے اٹھنے کے لیے، چارہ کھود رہا ہے بندی میں، آٹا ہی بنا رہا ہے. ادھر مؤذن کی آواز آ رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، بموڑی پہنچ گیا. نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں مسلمان اگر رہنا ہے تو ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا، ہمیں نماز کی پابندی کرنا پڑے گا. اور اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو مت پڑھو نماز. اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا سب چاہتے ہیں. ابھی کسی سے کھڑے کروں گا، آگے پوچھوں گا جنت میں جانا چاہو گے؟ انشاءاللہ جائیں گے. نماز پڑھنا چاہو گے؟ دیکھیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ نماز پڑھنا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا پڑے گا. نہیں تو کل قیامت کے دن یہی چھوٹے چھوٹے بچے، کل قیامت کے دن یہی اولاد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماں باپ کے گریبان کو پکڑ لیں گی اور اللہ سے فریاد کرے گی. کیا کہے گی؟ اے اللہ، یہ آدمی دنیا میں میرا باپ تھا، اے اللہ یہ نماز پڑھا کرتا تھا، روزہ رکھا کرتا تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا، اے اللہ لیکن اس نے کبھی مجھ کو نماز کا حکم نہیں دیا. اے اللہ سب سے پہلے تو میرے باپ کو جہنم میں داخل کر. بیٹی بھی اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لے گی، بیٹا بھی اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لے گا.
बीवी भी कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने बाप के गिरबान को पकड़ लेंगे, अपने शौहर के दामन को पकड़ लेगी और अल्लाह से फरियाद करेगी, अय अल्लाह, ये आदमी दुनिया में मेरा शौहर था, इतना मुत्तकी परहेज़गार था, नमाजी था, हाजी था, अय अल्लाह, लेकिन इसने मुझको कभी नमाज का हुक्म नहीं दिया। अय अल्लाह, सबसे पहले तू मेरे बाप को जहन्नम में डाल। हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा, हमें नमाजी बनना पड़ेगा और आज से यहीं से ये ओहद करके उठें कि आज से हमारी एक टाइम की भी नमाज नहीं छूटेगी। हमारा हाल फजर में देख लीजिए, हम बाकी टाइम में हमारी मस्जिद थोड़ी भरी रहती है, लेकिन फजर की नमाज में जिस नमाज को सबसे ज्यादा फजीलत दी गई है उस नमाज में हम पीछे हैं, उस नमाज में हम पीछे हैं और उस नमाज को हम पढ़ते नहीं हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम जो दौलत कमा रहे हैं ये उसी रब्बे कायनात की देन है। जो हम दौलत कमा रहे हैं या वही अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है जिसने तुम्हें हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, इबादत करो। मेरे प्यारे साथियों, हम दौलत कमाते हैं अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन यही बीवी बच्चे कल क़यामत के दिन अपने बाप के दोस्त देख कर भागेगा और यही औलाद अपने बाप को देखकर भागेगी, बाप बेटे को देखकर भागेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर खुद इरशाद फरमाता है, क्या कहता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। बाप बेटे को देखकर भागेगा, बेटा अपने बाप को देखकर भागेगा, बीवी अपने शौहर को देखकर भागेगी, बेटी अपनी माँ को देखकर भागे। क्यों? कि मुझसे कहीं ये नेकी का सवाल न कर ले। मेरे प्यारे साथियों, हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, हालात हमारे सामने हैं, माहौल हमारे सामने है, हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हम परेशान हाल हैं। वजह क्या है? हम नमाजों से दूर हैं, अल्लाह की रस्सी को हमने मजबूती से नहीं पकड़ा है, अल्लाह की रस्सी को हमने छोड़ रखा है, इसलिए हम परेशान हैं। और कल क़यामत के दिन मुजरिम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक फरियाद करेंगे। देखिए कुरान ने इसको रिकॉर्ड किया है, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। आय अल्लाह, हमने देख लिया मुजरिमों का अंजाम। आय अल्लाह, उस दिन वो मुजरिमों का अंजाम देख लेंगे, जहन्नम की हौलनाकी को देखेंगे और उनके सर जमीन पर झुक जाएंगे और क्या कहेंगे अल्लाह से, रब्बना अबसरना, आय अल्लाह हमने देख लिया मुजरिमों का अंजाम, आय अल्लाह हमने देख लिया मुजरिमों का अंजाम, आय अल्लाह हमने देख लिया दुनिया में बेनमाजियों का अंजाम, आय अल्लाह व समिअना, और सुन भी लिया, रब्बना अबसरना व समिअना, और सुन भी लिया, फरजिअना, हमें तू दोबारा दुनिया में लौटा दे। मेरे प्यारे साथियों, बंदा ये फरियाद करेगा अल्लाह से, फरजिअना, हमें तू दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दे। इन्ना मूक़िनून, अब हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। ऐ अल्लाह, तेरे रसूल सही बोला करते थे, तेरे नबी सही बोला करते थे, तेरे रसूल सही बोला करते थे, सच बोला करते थे। अब हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, अब हम कभी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, अब हम तेरी एक एक मिनट तेरी इबादत में गुजारेंगे, हमें तू दोबारा दुनिया में लौटा दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नहीं, अब तुम्हें दुनिया में लौटाया नहीं जाएगा। जो इंसान एक बार दुनिया से चला गया वो दोबारा दुनिया में नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा और सबसे नमाज छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है हमारा मोबाइल चलाना गुनाह नहीं है, मोबाइल चलाइए आप, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करिए, उसका सही उपयोग करिए। ये मोबाइल इतना खराब है, ये मोबाइल अगर छोटे बच्चे के हाथ पे दे दो तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में दे दो तो रात भर सोना बंद। नहीं सो रहे हैं जी, हम कहाँ सो रहे हैं? 12, 1, 2 बजे तक हम मोबाइलों में मशगूल हैं, व्हाट्सएप हम चलाते हैं, फेसबुक हम चला रहे हैं। अरे चलाइए, लेकिन इतनी रात तक नहीं, उसका सही इस्तेमाल करिए, उसका सही उपयोग करिए और फजर की नमाज में उठिए। मेरे प्यारे साथियों, हमारे सामने हालात है, हमारे सामने माहौल है, लेकिन हमारी आंख नहीं खुल रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें
5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرض میں مبتلا ہیں اے اللہ تو ان کے قرض کو اتار دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔